قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے. آیت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں کچھ افعال ہمارے لیے نئے ہوں گے، اس لیے ہم ایک ہی آیت کو آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. تو پہلے اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں. پہلا لفظ آپ کا ایک حرف ہے اور یہ کلمہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. میں نے اپنے بیسک کورس میں یہ بات بتائی ہے کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ ایک کلمہ ہے، اور وہ کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا پھر حرف ہے، ٹھیک ہے. اور کلمہ جو ہے وہ بامعنی لفظ کو کہا جاتا ہے. تو ایک حرف ہے اور یہ ایک کلمہ ہے، بامعنی لفظ ہے، اور یہ حرف استفہام ہے. تأمرون فعل ہے. اونا کی آواز فعل میں جب آپ کو آئے گی تو بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ جمع مذکر کی آواز ہوگی فعل میں بھی، ٹھیک ہے. اور یہ آواز فعل مضارع میں ہی آئے گی آپ کو، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیے گا. اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو کلرز میں چونکہ لکھ دیتے ہیں تو ایک پہچان ہو جاتی ہے، لیکن جب کلرز میں نہ ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی، جس سے آپ لفظ کو پہچانیں گے. آپ کو اونا کی آواز آ رہی ہے، اور اونا کی آواز یا تو اسم جمع سالم مذکر میں آتی ہے یا پھر فعل مضارع میں آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک. علامت مضارع سے آپ پھر پہچان لیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے. اور علامت مضارع پھر یا اور تا، یعنی دو صیغوں میں یہ آواز آتی ہے. یا سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، اور تا سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. تو تأمرون یہ فعل ہو گیا. مزید تفصیل اس کے مادے پہ، اس کے باب پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم کریں گے. الناس اسم ہے، سمپل. اسم کی سب سے موٹی پہچان الف لام لگا ہونا کسی بھی لفظ پر. بالبر، با حرف جر ہے، اور حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آئے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے. تو اسم کو پہچاننے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوگا. اور البر الف لام کے ساتھ ہے لفظ تو وہ اسم ہی ہوگا. واو حرف ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں آگے آ رہا ہے تنسونا. تنسونا، اب یہ بھی فعل مضارع ہے، لیکن آپ کو اس میں اونا کی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن ایکچولی اس میں اونا کی آواز تھی. یہ اصل میں تھا تنسیونا. تنسیونا، وہ یا اور واو دو حروف علت اکٹھے ہوئے تو اس میں سے ایک کو ڈراپ کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں الحمدللہ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں بیسک کورس یعنی پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں، تو یہ چیزیں الحمدللہ کلیئر ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک فعل مضارع ہے. انفسکم، اٹیچ ضمیر اسم کے ساتھ لگی ہوگی تو ترکیب مضاف مضاف الیہ بنے گی، ذہن میں رکھیے گا. اور انفس یعنی کچھ الفاظ تو آپ کو یاد بھی پھر کرنے ہوں گے نا، کہ انفس کا لفظ جو ہے یہ نفس کی جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. واو پھر حرف آ گیا. انتم یہ ضمیر ہے، ضمیر اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے. پروناؤن جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. تو یہ انتم اسم ہے، ضمیر ہے. اور پھر ضمیر کی گرامر والوں کے اعتبار سے 5 قسموں میں سے کون سی قسم ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور ہمارے اعتبار سے 2 چارٹس میں سے کس چارٹ کا یہ لفظ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تتلونا، پھر اونا کی آواز آ گئی.
علامت مضارع تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے۔ الکتاب، کتاب کا لفظ ویسے بھی بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسم ہوتا ہے۔ افلا 3 لفظ ہیں، 3 کلمات ہیں جن میں پہلا آ، پھر اس کے بعد فا، پھر اس کے بعد لا۔ افلا، افلا تینوں حروف ہیں، اور تعقلون پھر اونا کی آواز آ رہی ہے، تو علامت مضارع سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے۔ تو الحمدللہ اسماء، افعال اور حروف کی ہم نے پہچان کر لی۔ کلرز کے علاوہ مزید کچھ باتیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہیں آج کے اس لیکچر میں۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کے مختلف جملے بناتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو بن رہا ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے اتأمرون الناس بالبر۔ آج جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ حرف ہے، حرف استفہام ہے، استفہام کے لیے آتا ہے۔ نارملی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ سوال 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتا ہے جس کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، تو ایسے سوالوں کے لیے حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں، اور حروف استفہام 2 ہیں، ایک ہے آ اور دوسرا ہے حل۔ یہ حرف استفہام ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حرف استفہام جو ہے یہ بعض اوقات اپنے اصل معنی سے نکل جاتا ہے، یہ پھر بلاغت کا ایک قاعدہ آ جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بات کرتا ہوں، پہلے میں اتنے حصے کو مکمل کر لوں۔ تو یہ حرف استفہام ہے، حرف ہو گیا۔ تأمرون، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اونا کی آواز کے ساتھ یہ جمع مذکر کا لفظ ہے۔ تا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تا کو نکال دیں اور واو اور نون زبر نا کو نکال دیں تو آپ کو روٹ لیٹرز نظر آ جائیں گے، جو کہ حمزہ، میم اور را کی شکل میں آپ اس لفظ میں دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الف علامت سکون کے ساتھ ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہر وہ الف حمزہ کہلائے گا جس پر کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ علامت سکون آ جائے۔ تو اس فعل کے جو حروف مادہ ہیں وہ حمزہ، میم، را ہیں۔ حمزہ، میم، را ثلاثی مجرد کے باب کرما یکرمو سے استعمال ہوتا ہے، تو ماضی مضارع بنتا ہے امرا یامرو امارتن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں با اختیار ہونا اور حاکم ہونا۔ کلیئر ہو گیا؟ اسی سے پھر امیر بنتا ہے۔ باب نصرہ سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے امرا یامرو امرن، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کسی کو کسی کام کے لیے کہنا، کسی کو کسی کام کے لیے کہنا، تو گویا آپ کو اس سٹیٹمنٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو کہا جائے گا اور کوئی کام کہا جائے گا، تو گویا 2 مفعول اس فعل کے ہوں گے۔ اب مزید بتا رہے ہیں کہ کام کے لیے کہنے کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک ہے حکم دینا، تو گویا امرا یامرو کے معنی حکم دینا کے بھی ہوں گے، اور اس کے لیے سورۃ الاعراف سے انہوں نے ریفرنس دیا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے منع کیا تجھ کو سجدہ کرنے سے جب میں نے حکم دیا تجھے۔ دوسرے معنی ہیں اس کے ترغیب دینا، یعنی وہ جو کام کے لیے کہنا ہے نا اس کے مختلف پہلو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک پہلو اس کا ہے حکم دینا، ایک پہلو ہے ترغیب دینا، اور اس کے لیے سورۃ النساء کی آیت کا ریفرنس دیا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف، کوئی خیر نہیں ہے ان کے اکثر مشوروں میں سوائے اس کے جو ترغیب دے خیرات کی یا بھلائی کی۔ اور تیسرے معنی اس کے ہوں گے مشورہ دینا، تو گویا 3 معنی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، پہلا حکم دینا، دوسرا ترغیب دینا، اور تیسرا مشورہ دینا۔ اور اس کے لیے سورۃ الاعراف سے ہی ریفرنس لائے ہیں کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، فرعون نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال باہر کرے تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حکم دینا نہیں ہوگا، تو پھر تم کیا حکم دیتے ہو؟ بادشاہ جب اپنے درباریوں سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ مشورہ لے رہا ہے اس سے،
فماذا تعمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو. اب یہاں پر حکم دینا مفہوم نہیں ہوگا اور ترغیب دینا بھی مفہوم نہیں ہوگا. تو امر یامر کے حوالے سے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. مزید کچھ انفارمیشن اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ لیں. مر فعل امر بنتا ہے اور یہ امر یامر سے خلاف قاعدہ فعل امر بنتا ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مر جو ہے یہ ان چند افعال میں سے ہے جن کا فعل امر خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. ایک خذ ہے، ایک ہے مر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. عامر اسم الفاعل ہے، حکم دینے والا. امر اس کی جمع اوامر ہوتی ہے، یہ اسم ذات ہے یعنی حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک لفظ دوسرا امر جس کی جمع امور آتی ہے، یہ اختیار، فرائض، معاملات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ان تینوں معنی میں آپ ریفرنسز دیکھ رہے ہیں قرآن مجید سے. تو یہ ڈیٹیل ہے، آپ تسلی سے اسے فارغ وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارا جو ریکوائرڈ لفظ ہے تعمرون، اس میں امر یامر حکم دینا ان معنی میں استعمال ہوا ہے. باب نصر ینصر سے استعمال ہوا ہے. کلیئر ہو گیا. اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تو تعمرون، اب یہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو آپ اس کا فاعل ساتھ ہی بول دیں گے. اور وہ فاعل جو ہے وہ انتم کی ضمیر ہے جو اس کے اندر ہے، اور واو کی صورت میں ہم اسے ڈکلیئر کریں گے. تو اتعمرون کا ترجمہ ہوگا کیا تم حکم دیتے ہو. اب کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ پہلا مفعول ہوگا. میں نے ذکر کیا کہ 2 مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. الناسا، لوگوں کو، یہ مفعول اول ہو گیا اس کا. اتعمرون الناسا، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو. اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس پر با کی پریپوزیشن آتی ہے اور یہ قرآن ہی آپ کو بتا رہا ہے. تو اکثر و بیشتر گرامر جو ہے وہ قرآن سمجھاتا ہے، آپ کو ذہن میں رکھیے گا. تو جس چیز کا حکم دیا جائے وہ با کے ساتھ آئے گی. وہ آ رہی ہے جی بالبر، بالبر، با حرف جر ہے اور البر جو ہے یہ نیکی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بالبر یعنی لفظی دیکھیں اس کا ترجمہ بنتا ہے نیکی کے ساتھ. با جو ہے عام طور پہ وت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا. تو جہاں بھی کوئی حرف جر اپنے وضع کیے ہوئے معنی میں استعمال نہ ہو، وہاں فوری طور پر آپ کا ذہن جائے گا کہ یہاں پر یہ حرف جر ایز اے پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے. تو امرا حکم دینا، جس کو حکم دیا جائے گا وہ وداؤٹ پریپوزیشن ہوگا، اور جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پر اب ہم اس کا انالیسس اس طرح کریں گے کہ تعمرون فعل اور فاعل ہو گیا، الناسا مفعول ہو گیا، اور بالبر جو ہے یہ متعلق فعل کے ہو گیا. ایکچولی یہ دوسرا مفعول ہے تو اسے ہم محلاً منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو متعلق ہی کر دیا کریں. اور شروع میں حمزہ آ رہا ہے لہٰذا اس جملے کو ہم جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے. اتعمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. اس کے بعد اگلے حصے کی طرف چلیں، وہ بھی ایک جملہ ہے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، واو حرف عطف ہے اور اسی کو ہم یعنی تنسونا کو پھر ہم عطف کر دیں گے تعمرونا پر. تنسونا یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. واو نون نکالیں اور علامت مضارع نکالیں تو پیچھے آپ کو 2 حروف نظر آتے ہیں، نون اور سین. یہ 2 حروف بتا رہے ہیں کہ تیسرا حرف جو ہے وہ ڈراپڈ ہے، اور وہ تیسرا ڈراپڈ حرف جو ہے وہ حرف علت ہی ہو سکتا ہے. کلیئر ہو گیا. تو اسکرین پہ آپ دیکھ لیں کہ نون سین یا اس کا مادہ ہے اور یا ڈراپ ہوئی ہے. سمیع یسمعو سے استعمال ہوتا ہے، نسیہ ینسیو اصلی، اور چینجز کے بعد نسیہ تو نسیہ ہی رہتا ہے، لیکن ینسیو جو ہے یہ ینسا کی صورت میں بولا اور لکھا جاتا ہے. مصدر اس کا نسین ہے یا نسیانن ہے. معنی اس کے ہیں کسی چیز یا بات کو بلا ارادہ بھول جانا، یعنی ارادہ نہ بھی ہو بھول جانا تو اس کو نسیان کہا جاتا ہے، یا پھر ارادتاً بھول جانا، یہ بھی اس کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو نسیان جو ہے یہ بلا ارادہ بھول جانا یا ارادتاً بھول جانا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورۃ الاعلیٰ کی ایگزامپل دی ہے انہوں نے، سنقرئک فلا تنسیٰ.
اس کے بعد دوسری ایگزامپل بھی دی ہے سورۃ الاعراف سے، تو کوئی مزید اس کے معنی نہیں ہے. اور لا تنسا فعل نہیں لکھا ہوا ہے، اور یہ لا تنسا یا جو ہے یہاں سے بھی ڈراپ ہو گئی ہے، کیونکہ لائے نہیں جو ہے فعل مضارع کو اخف کرتا ہے. اور جب بھی فعل ناقص یعنی وہ فعل جس کے حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے اس کو میں فعل ناقص کہہ رہا ہوں. تو جب بھی فعل ناقص اخف ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے تو وہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. تو لا تنسا میں حرف علت یا ڈراپ ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا جی. اس کے بعد مزید اگلی اسکرین پہ دیکھیں، نسیون اسم ذات ہے، بھولی ہوئی یا بھلائی ہوئی چیز. پھر منسیون اسم مفعول ہے اور یہ بھی بھلائی ہوئی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پھر باب فعال میں بھی یہ مادہ نون سین یا استعمال ہوتا ہے. تو اس سے کیا بنتا ہے، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. تنسونا تم بھول جاتے ہو. اور اب بھولنا جو ہے ظاہر بات ہے کسی کو بھولنا ہوگا تو مفعول اس کا چاہیے ہوگا، اور مفعول آپ آگے دیکھ رہے ہیں وہ ایک مرکب اضافی کی صورت میں آ رہا ہے. انفسکم، انفس یہ نفس کی جمع ہے. نفس کی جمع نفوس بھی آتی ہے اور انفسن بھی آتی ہے، یعنی انفسن بھی منصرف ہے اور نفوسن بھی منصرف ہے اور نفس بھی منصرف ہے. تو انفسا کیوں ہوا، مفعول تھا تو انفسا ہو گیا. تنوین کیوں گئی، مضاف بن رہا ہے، الف لام بھی نہیں لگا ہوا. اور کم یعنی اٹیچ ضمیر جب بھی اسم کے ساتھ نظر آئے گی تو کنسٹرکشن مضاف الیہ بنے گی. انفسکم اپنی جانوں کو لفظی ترجمہ ہوگا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، یعنی اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کلیئر ہو گیا، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. یہاں پر ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کو بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. تو یوں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اگلا جملہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، واو یہ عاطفہ نہیں قرار دیں گے ہم اس کو، ابھی ہم ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں کیونکہ میں پھر بول دوں گا تو آپ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا واو ہے. تو اسے بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم جملے کو کر لیں کہ انتم تتلون الکتاب. انتم ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے. ضمیر مرفوع منفصل جب بھی جملے میں شروع میں آئے گی تو وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہوگا. تو یہ جملہ اسمیہ ایک بن رہا ہے. انتم مبتدا ہو گیا اور آگے خبر آئے گی جو کہ تتلون الکتابہ کی صورت میں ہے. تو انتم مبتدا ہو گیا اور جو خبر ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. تتلون الکتابہ، تتلونا، اونا کی آواز علامت مضارع تا کے ساتھ، واو نون کو ہٹائیں، تا کو ہٹائیں علامت مضارع کو، تو پھر آپ کے سامنے دو حروف نظر آ رہے ہیں، تا اور لام. تو اس کا مطلب پھر کوئی حرف علت ڈراپ ہے. اب وہ حرف علت کون سا ہے تو اسکرین پہ دیکھ لیں. تا لام واو، تا لام واو مادہ فعل ناقص واوی، نون یعنی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. تلا و یتلو، اور چینجز کے بعد یہ بن جاتا ہے تلا یتلو. یہاں پر جو اصلی میں یتلو واو کو ساکن لکھا ہوا ہے اس پر آپ پیش ڈال لیں گے. ٹھیک ہے، تو تلا و یتلو اور چینجز کے بعد تلا یتلو. تلون اس کا ایک مصدر ہے جس کے معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، اور ان معنی میں یہ استعمال ہوا ہے کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. تو یہاں پر ترجمہ ہوگا اور چاند کی قسم جب وہ پیچھے چلتا ہے سورج کے. اس کا دوسرا مصدر استعمال ہوتا ہے تلاوتن. تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پڑھنا یا پڑھ کر کسی کو سنانا. اور پھر اصطلاحاً یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ ان کو پڑھنے میں ان میں درج شدہ ہدایات کی پیروی یعنی پیچھے چلنا بھی شامل ہے، جبکہ عام کتابوں میں یہ شرط نہیں ہے. تو بنیادی معنی اس کے پیچھے چلنا کے ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس لیے عام کتابوں کے پڑھنے کے لیے قرأ اور قراءتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تلا یتلو کا مفعول اگر بھی نفسی ہی آئے، یعنی تلا یتلو کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال اگر ہو تو معنی ہوتے ہیں پڑھنا یعنی تلاوت کرنا، اور اگر الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو، یعنی پتہ یہ چلا کہ تلا یتلو
کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے اور علی کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اگر وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے پڑھنا، اور اگر علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوں گے پڑھ کر سنانا. اور اس کا ریفرنس دیا انہوں نے کہ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. ٹھیک ہے، تو یتلون علیکم یعنی پڑھ کر سنانا، ان معنی میں پھر استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تتلونا کے بعد مفعول آ رہا ہے الکتابہ، تو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے پڑھنا کی صرف. ٹھیک ہے، پڑھ کر سنانا کے نہیں کریں گے. تتلون الکتابہ، الکتابہ مفعول بھی ہو گیا، تتلونا فعل اور فاعل ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گیا انتم مبتدا کی. انتم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب ذرا پیچھے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. اب اور کے ساتھ ترجمہ اگر کریں نا، اور تم کتاب پڑھتے ہو، تو اب یہاں اور کے ساتھ اتنا مزیدار ترجمہ نہیں بنے گا، تو اس واؤ کو ہم واؤ حالیہ مان لیں گے. حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، حالانکہ تم. ٹھیک ہے، تو یہ واؤ حالیہ ہے، اور یہ جو انتم تتلون الکتابہ یہ آپ کا جملہ اسمیہ جو ہے یہ حال کے طور پہ استعمال ہوگا، لہٰذا اس کو ہم محلاً منصوب کہیں گے. اس کے بعد آخری حصہ ہے اس آیت کا، افلا تعقلون. 3 حروف آ رہے ہیں اکٹھے. پہلا آ حمزہ استفہام، فا حرف عطف، لا لائے نفی. اور لائے نفی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے تعقلون پورا کا پورا فعل مضارع لکھا ہوا آ رہا ہے. اس کو لائے نہیں میں نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اگر فعل مضارع اخف ہوتا تو پھر میں اسے لائے نہیں کہتا. تعقلون واو نون نکال دیں، تا علامت مضارع ہٹا دیں تو مادہ آپ کو مل جائے گا عین قاف اور لام. عین قاف لام ضرب یضرب سے استعمال ہوگا. عقل یعقل عقلاً، حواس خمسہ سے حاصل کردہ معلومات کا تجزیہ کر کے نتیجہ نکالنا، یعنی سمجھنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. دانا ہونا یا دانائی کی صلاحیت کو استعمال کرنا، سمپل سمجھنا، عقل کرنا کے معنی میں آپ اس کو لے لیں. تعقلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سمپل ترجمہ ہوگا تعقلون کا تم عقل کرتے ہو. لا تعقلون تم عقل نہیں کرتے ہو. حمزہ استفہام لگائیں، الا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے ہو. اور حرف عطف فا لگائیں تو حمزہ جو استفہام والا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جب بھی حرف عطف لگتا ہے تو ہمیشہ اس کے بعد لگتا ہے، اور حل کے ساتھ جب بھی حرف عطف لگے گا تو وہ حل سے پہلے لگے گا. بات کی ایگزامپل یہاں پر دیکھ لیں، افلا تعقلون، اور پہلے کی ایگزامپل یعنی حل سے پہلے لگنے کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو حل سے پہلے ہمیشہ لگے گا اور آ کے بعد لگے گا. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو، فا کا ترجمہ تو، الا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حمزہ استفہام کا آ رہا ہے دونوں جگہ پر، پہلی جگہ پر بھی اتأمرون الناس اور یہاں پر بھی، تو یہاں سوال کرنے کے لیے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، سوال کرنے کے لیے نہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو تو وہ کہیں جی ہاں جی ہم دیتے ہیں، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کیا تم عقل نہیں کرتے تو جواب دیا جائے ہاں جی ہم عقل نہیں کرتے. نہیں، یہ پھر بلاغت جو ہے عربی زبان کی اس کا پھر یہ ٹاپک ہو جاتا ہے کہ یہ جو حرف استفہام ہے، استفہام کے جو الفاظ ہیں یہ اپنے اصل معنی سے بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں اور پھر دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ یہاں پر مذمت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ کہا جا رہا ہے. یہاں پر حمزہ استفہام جو ہے تعجب اور مذمت کا مفہوم دے رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، یعنی تعجب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو،
اور تعجب ہے، ٹھیک ہے اس بات پہ. اور مذمت، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں شرم کرنی چاہیے، عقل کرنی چاہیے. تو یہ حمزہ استفہام یہاں پر تعجب اور مذمت کا مفہوم دے رہا ہے. تو الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں اعراب کی طرف باقاعدہ. تو اعراب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمزہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لِلِاسْتِفْہَامِ الْإِنْکَارِ، ٹھیک ہے، یعنی استفہام انکاری کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے. تأمرون مضارع مرفوع، بس مضارع ہمارا کافی ہے، اور واو اس کا فاعل ہے. الناس مفعول بھی ہے. بالبر جار و مجرور متعلق بھی تأمرون، بالکل ٹھیک ہے. پھر جو واو ہے وہ عاطف ہے. تنسون یہ تأمرون کی طرح ہی ہے. اور انفس جو ہے یہ مفعول بھی ہے. اور کم جو ہے ضمیر ہے، یہ مضاف الیہ ہے. پھر واو جو ہے وہ حالیہ ہے. انتم مبتدا ہے. آپ اصل چیز کو بس فوکس کریں. وہ انتم کیا ہے، وہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے کہ ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدا، اصل مبتدا. تتلون تأمرون کی جیسا ہے. الکتاب مفعول بھی ہے. الحمزہ للاستفہام التوبیخی الانکاری، یعنی ڈانٹنے کے لیے یہاں پر آیا، مذمت کرنے کے لیے. فا عاطفہ ہو گیا اور لا نافیہ ہو گیا، اور تاکلون یہ بھی تأمرون کے مثل ہے. اب جملوں کے اعراب دیکھ لیں. جو جملہ ہے مین تأمرون لا محل لا استئنافیہ، یہ جملہ استئنافیہ بن رہا ہے. جملہ تنسون لا محل لا معطوفہ، یہ جملہ معطوف ہے، یعنی تنسون انفسکم، اور عطف کس پہ ہو گیا؟ یہ تأمرون پر عطف ہو گیا. جملہ انتم تتلون فی محل نصب حال ہے، اور کس سے حال ہے؟ ذوالحال کون ہے اس کا؟ اس کا ذوالحال جو ہے وہ تنسون کے اندر جو فاعل ہے وہ ہے، یعنی واو، یہاں پر واو، اور ہم کہیں گے انتم کی ضمیر. جملہ تتلون جو ہے یہ فی محل رفع خبر المبتدا انتم کے لیے خبر ہے. اور تعقلون جو ہے یہ لا محل لہا معطوفہ علی الاستئنافیہ، یعنی افلا تعقلون جو ہے یہ پورا جملہ، یہ جو جملہ ہے نا اتأمرون الناس، اس پہ عطف ہے، لہٰذا اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. ترجمے کی طرف آ جائیں. سمپل سی آیت ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، تمام الفاظ کو بھی سمجھ لیا ہے، لیکن دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، یا افلا تعقلون وقف کروں گا تو پھر میں ایسے پڑھوں گا، اور یہ پتہ ہے آپ کو قرآن پڑھتے وقف کہاں پر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو یہ سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ مذمت کی جا رہی ہے ان کی، انہیں ڈانٹا جا رہا ہے. تو آج کے سبق میں الحمدللہ ہماری آیت نمبر 44 جو ہے یہ مکمل ہو گئی. چھوٹی سی آیت تھی، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو آگے اسی طرح قائم و دائم فرمائے اور اسے چلتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني